یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے بارہا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ فرمایا۔ کبھی انا اعطیناک الکوثر کہہ کے ذکر فاطمہ کیا، کبھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر کہہ کے ذکر فاطمہ کیا، کبھی وآت ذی القربى حقہ کہہ کے ذکر فاطمہ کیا، کبھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہہ کے ذکر فاطمہ کیا، کبھی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کہہ کر ذکر فاطمہ کیا، کبھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کہہ کے ذکر فاطمہ کیا، کبھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کہہ کے ذکر فاطمہ کیا، کبھی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کہہ کے ذکر فاطمہ کیا، کبھی فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین کہہ کے ذکر فاطمہ کیا، کبھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کہہ کے ذکر فاطمہ کیا، کبھی سورہ دہر میں ذکر فاطمہ کیا، کبھی سورہ نور میں ذکر فاطمہ کیا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ذکر سیدہ جس طرح کیا ہے، کسی اور بیٹی کا ذکر اس طرح نہیں فرمایا۔ سیدۃ النساء العالمین کہا تو فقط فاطمہ زہرا کو، بضعۃ منی کہا تو فقط فاطمہ زہرا کو، شجرۃ منی کہا تو فقط فاطمہ زہرا کو، سیدۃ نساء اہل الجنہ کہا تو فقط فاطمہ زہرا کو، سیدۃ نساء المؤمنین کہا تو فقط فاطمہ زہرا کو، سیدۃ النساء العالمین کہا تو فقط فاطمہ زہرا کو، مرکز رضا خدا و مصطفیٰ کہا تو فقط فاطمہ زہرا کو، انسیہ حورا کہا تو فقط فاطمہ زہرا کو، مرکز حب مصطفیٰ کہا تو فقط فاطمہ زہرا کو، جس کے محبوں پہ دوزخ حرام ہے کہا تو فقط فاطمہ زہرا کو، بطول عذرا کہا تو فقط فاطمہ زہرا کو، خاتون محشر کہا تو فقط فاطمہ زہرا کو، خاتون جنت کہا تو فقط فاطمہ زہرا کو، خیرت اللہ کہا تو فقط فاطمہ زہرا کو، امت اللہ کہا تو فقط فاطمہ زہرا کو، مرکز اہل بیت کہا تو فقط فاطمہ زہرا کو، سفینۃ النوح کہا تو فقط فاطمہ زہرا کو، باب حدہ کہا تو فقط فاطمہ زہرا کو، ہم وزن قرآن ثقلین کہا تو فقط فاطمہ زہرا کو، صاحب فدق کہا تو فقط فاطمہ زہرا کو، خلقت نور کہا تو فقط فاطمہ زہرا کو، جس کا نکاح عرش پہ پڑھایا گیا وہ فقط فاطمہ زہرا، جس کے عرش و فرش دونوں جگہ نکاح ہوئے وہ فقط فاطمہ زہرا، جو صدیقۃ الکبریٰ ہے وہ فقط فاطمہ زہرا، جو چلنے میں بولنے میں رسول کی شبیہ ہے وہ فقط فاطمہ زہرا، روز محشر 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں ناقہ نور پر جو تشریف لائیں گی وہ فقط فاطمہ زہرا، اولین و آخرین اہل محشر جس کے سامنے سر جھکا لیں گے وہ فقط فاطمہ زہرا، جو علی کی مددگار بنی وہ فقط فاطمہ زہرا، جس نے رسول اکرم کی پشت سے اوجڑی ہٹائی وہ فقط فاطمہ زہرا، جس نے رسول کے زخمی دانت، زخمی ہونٹ، زخمی اعضاء دھوئے وہ فقط فاطمہ زہرا، جس کے گھر جنت سے کھانے آتے رہے وہ فقط فاطمہ زہرا، جس کی خادمہ فضہ نے 20 سال تک قرآن کے سوا کلام نہیں کیا وہ فقط فاطمہ زہرا، جو رسول کے آخری وقت سرہانے بیٹھ کر روتی رہی وہ فقط فاطمہ زہرا، جسے رسول نے خبر دی کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی وہ فقط فاطمہ زہرا، جس کے گھر ملائکہ چکی پیستے رہے وہ فقط فاطمہ زہرا، جس کے گھر جنت سے کھانے آتے رہے وہ فقط فاطمہ زہرا، جبریل جس کے بچوں کا درزی بن کر آیا وہ فقط فاطمہ زہرا، جسے حسنین و زینب و ام کلثوم جیسی اولادیں ملی وہ فقط فاطمہ زہرا، جس سے محبت اجر رسالت بنی وہ فقط فاطمہ زہرا، جس کی محبت پہ مرنا شہادت بن جاتا ہے وہ فقط فاطمہ زہرا، جس کے آنے پہ مصطفیٰ کھڑے ہو کر استقبال کرتے اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے وہ فقط فاطمہ زہرا۔ اگر فاطمہ زہرا کے علاوہ بھی کچھ اور بیٹیاں تھیں تو سیدہ کا ذکر تو ہم نے کر دیا، ذرا ان کا ذکر آپ ہی ارشاد فرما دیجئے، اس لیے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ رسول جو مجسمہ عدل ہیں، جو پیکر عدل ہیں، جو انصاف کا پیکر ہیں، جو خلق عظیم ہیں، وہ اپنی چھوٹی بیٹی کی شان میں تو اتنے فضائل بیان کریں اور بڑی 3 بیٹیوں کی شان میں کچھ ارشاد ہی نہ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔